اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم صدق الله العظيم وَيَسْأَلُونَكَ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض حیض کے بارے میں قل آپ فرما دیجئے ہوا اذن وہ ایک گندی چیز ہے فاعتزلوا النساء لہٰذا تم عورتوں سے الگ رہو فی المحیض حیض کے دنوں میں ولا تقربوہن اور تم ان کے قریب مت جاؤ ہم بستری کے لیے حتیٰ یطہرن یہاں تک کہ وہ پاکیزہ ہو جائیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پھر جب وہ پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ پھر تم ان کے پاس جاؤ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ اس جگہ سے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں پاک باز لوگوں سے نساؤکم حرث لکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں فأتوا حرثکم تو تم اپنی اپنی کھیتی میں جاؤ انا شئتم جس طرح تم چاہو وقدموا لانفسکم اور آگے بھی بھیجو اپنی جانوں کے لیے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو یا اللہ سے ڈرتے رہو وَاعْلَمُوا اور تم جان لو انکم ملاقو کہ بے شک تم اللہ کو ملنے والے ہو وبشر المؤمنین اور مومنوں کو تم خوشخبری سنا دو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کو عُرْضَةً نشانہ لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کا ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے وَتَتَّقُوا اور تم پرہیزگاری نہیں کرو گے وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور تم صلح نہیں کرو گے لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے لوگوں کے درمیان واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے لا یؤاخذکم اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو قسم کی قسموں کے بارے میں فضول قسم کی قسموں کے بارے میں وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا ضرور مواخذہ کریں گے بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ان قسموں کے بارے میں جو تمہارے دلوں میں ہیں یعنی پورے ارادے کے ساتھ جو قسمیں تم نے اٹھائی ہیں واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے
حلم والا بھی ہے، یعنی تحمل کرنے والا بھی ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ پچھلے سبق میں نے آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ صحابہ کرام کو بعض مسائل پیش آتے تھے، تو ان مسائل کے حل کے لیے ایک طریقہ تو یہ تھا کہ وہ آپس میں گفتگو کرتے اور ایک دوسرے کے رائے کو جاننے کی کوشش کرتے، جانچتے پرکھتے اور پھر اس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچتے۔ دوسرا حل یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھ لیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حیات تھے، دنیا میں موجود تھے، تو صحابہ کرام نے مناسب سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اپنے سوالات کے جوابات حاصل کیے جائیں۔ پھر کئی ایک سوالات آپ کے سامنے پچھلے سبق میں آئے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا۔ ان میں سے ایک تھا شراب کے بارے میں، پھر تھا جوئے کے بارے میں، اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا۔ پھر ایک سوال یہ تھا کہ کون سی چیز اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا۔ پھر یتیموں کے بارے میں سوال اٹھایا گیا کہ ہم یتیموں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا۔ اسی طرح اب ایک اور سوال پیش آیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ اب ایک اور سوال ہے۔ اب یہاں کچھ باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کی نشو و نما کے لیے مرد بھی پیدا فرمائے، عورتیں بھی پیدا فرمائیں۔ عورتوں کی وضاقتہ جسمانی ساخت الگ ہے، مردوں کی الگ ہے۔ اب وہ بچے جو عورتوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک کا انتظام بھی پیدائشی طور پر کیا ہوا ہوتا ہے۔ جس وقت کوئی بھی بچی جوان ہوتی ہے تو اسے حیض آنا شروع ہوتا ہے، ہر مہینے کچھ ایام ہوتے ہیں۔ جب نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، تو یہ ماہواری والا خون اس بچے کی خوراک بن جاتا ہے۔ اسی خون سے بچہ پھلتا ہے، پھولتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے تقریباً 9 ماہ تک۔ عورت کو پھر حیض نہیں آتا۔ اب وہ گندا قسم کا خون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نئے بچے کے لیے خوراک کا ذریعہ بنا دیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی خون کو بچے کی خوراک کے لیے دودھ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی لیے مدت رضاعت میں، دودھ پلانے کی مدت میں بہت کم عورتوں کو حیض آتا ہے یا بہت تھوڑا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی گندا خون ماں کے پیٹ میں بچے کی خوراک کا ذریعہ بھی بنایا، اور پیدا ہونے کے بعد بھی کسی نہ کسی حد تک اسی سے خوراک کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا ہے۔ اب یہ خون اگر وقت پر آتا رہے تو عورتیں صحت مند رہتی ہیں، کیونکہ قدرت نے ان کی صحت اسی میں رکھی ہے، اور اگر اس میں گڑبڑ ہو جائے تو پھر سارا نظام بگڑ جاتا ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں یہودیوں کے ہاں ایک رواج تھا کہ جب کسی عورت کو حیض آنا شروع ہو جاتا تو اس کو الگ کمرے میں بند کر دیتے، نہ اس کے ہاتھ سے روٹی پکڑتے، نہ پانی پکڑتے، نہ اس سے کپڑے دھلواتے، نہ جھاڑو پھیرنے دیتے، نہ اس کے سامنے آتے، نہ اس کو کسی کے سامنے آنے دیتے۔ جس طرح کہ کوئی نکمی اور گھٹیا قسم کی چیز ہوتی ہے، اس طرح سے اس کو بنا دیتے تھے، حالانکہ وہ بھی انسان ہے اور یہ چیز اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ تو یہود کے ہاں یہ چیز تھی، اور آج کے اس جدید ترین معاشرے میں یہودیوں کے ہاں، اصلی اور نسلی یہودیوں کے ہاں، عورتوں کے ساتھ اب بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا معاملہ تھا عرب کے مشرکوں کا۔ اب وہ ایسے تھے کہ
عورت کو ایام آئے ہیں لیکن ان ایام کا بھی کوئی لحاظ نہیں، ان میں بھی ہم بستری سے باز نہیں آتے۔ حالانکہ ماہواری کے دوران اگر مرد عورت کے ساتھ ہم بستر ہو تو بہت ساری بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں، عورتوں کو بہت سارے مسائل پیش آ جاتے ہیں، اور اگر بچہ موجود ہو تو اس کے بارے میں بھی مختلف قسم کی آراء حکما ارشاد فرماتے ہیں، اطباء بیان کرتے ہیں کہ اس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو عرب کے مشرک ایسا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس میں اگر ہم تھوڑی سی بھی اپنی مرضی کے مطابق تغیر اور تبدیلی کر لیں تو پھر وہ نظام صحیح چلتا نہیں ہے۔ تو ان ایام میں عورت کے پاس جانا عورت اور مرد دونوں کی صحت کے لیے بہت خطرناک بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام شروع میں تو شرماتے رہے کہ یہ باتیں ہم کیسے پوچھیں، لیکن پھر مجبوراً ان کو پوچھنا پڑا کہ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کے گھروں میں جب کوئی عورت ایام حیض میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کو ہر طرح سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہم مشرکوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں بھی وہ ہم بستری سے باز نہیں آتے۔ تو حضرت ہمیں بتائیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے حیض کے بارے میں تم سے سوال کیا، قل آپ فرما دیجئے، آپ ان کی رہنمائی کر دیجئے، ہوا اذن وہ گندا خون ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ لہٰذا تم عورتوں سے ہم بستری کے معاملے میں الگ رہو۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ عورتوں سے ہم بستری کے معاملے میں الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور ان دنوں میں ہم بستری کے لیے ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ پھر جس وقت وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو پھر ان کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے وہاں سے جاؤ، اس کے علاوہ کسی اور چیز پر پابندی نہیں۔ مثال کے طور پر وہ عورت روٹی بھی پکا سکتی ہے، اس کو تم کھا بھی سکتے ہو، پانی بھی دے سکتی ہے، اسے تم پی بھی سکتے ہو، کپڑے بھی دھو سکتی ہے، گھر میں گھوم پھر بھی سکتی ہے، اور یہاں تک کہ میاں بیوی لیٹ بھی سکتے ہیں، لیکن ہم بستری جائز نہیں۔ اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ الموطا امام محمد میں سبق پڑھایا ہے احادیث کے حوالے سے، تو اگر کسی کا ذوق ہو تو آپ وہ سبق بھی سن لیں، اس میں روایات پر بحث موجود ہے۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے یہ مصلی جائے نماز پکڑا دو، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت میں ایام میں مبتلا ہوں، تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایام تیرے ہاتھ کے ساتھ تو نہیں لگے ہوئے، یعنی آپ کے ہاتھ تو سلامت ہے نا، ہاتھ سے پکڑانا ہے، ہاتھ سے پکڑا دو۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرماتے، مسجد نبوی کی دیوار اور حجرہ عائشہ کی دیوار ایک ہی ہے، مشترکہ دیوار تھی، اور اس میں کھڑکی بھی لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ میرا سر دھو دو، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ایام میں ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے ہاتھوں میں ہوتا اور میں انہیں دھو رہی ہوتی تھی۔ ایک عورت تھی بغداد کی رہنے والی، مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھی۔ مسئلہ پیش آ گیا، جیسے مثال کے طور پر کوئی مرد اگر مر جائے، مردہ ہو جائے تو مرد غسل دیتا ہے نا، اسی طرح اگر کوئی عورت مردہ ہو جائے تو عورت غسل دیتی ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی اجرت لے کر غسل دے تو اس کی بھی فقہا نے اجازت دی ہے کہ وہ کہ بھی میں اتنے پیسے لوں گی پھر میں آپ کی اس عورت کو غسل دے دوں گی،
تو صحیح طریقے پر اگر وہ غسل دینے والی ہو تو اس کو پیسے دینا بھی جائز ہے، اس کے لیے حلال ہے کہ وہ پیسے لے لے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بغیر اجرت کے کوئی غسل دے تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ صرف 2 احادیث حضرت امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک عرصہ گزارا ہے قرآن کریم کو پڑھانے میں اور تفسیر اور حدیث کو پڑھانے میں، میرے سامنے صرف 2 احادیث آئی ہیں کہ جن کی بنیاد پر میں یہ بات عرض کر سکتا ہوں کہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وگرنہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ہیں انہیں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے نا، بڑے بڑے گناہ، وہ صرف اور صرف 2 چیزوں سے معاف ہوتے ہیں۔ ایک تو جو شخص مسلمان مردے کو ثواب سمجھ کر غسل دے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ احادیث میں بات موجود ہے۔ جو شخص مسلمان مردے کو، مرد ہوگا تو مردے کو غسل دے گا، عورت ہوگی تو عورت مردے کو، جو عورت وفات پا چکی ہے، مردہ ہو چکی ہیں، ان کو غسل دے گی۔ تو اس غسل دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا ہے صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح کے ساتھ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذخیرہ احادیث میں کوئی روایت موجود نہیں کہ کسی اور نیکی کے کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرض نماز پڑھنے سے بھی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، روزہ رکھنے سے بھی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، حج کرنے سے بھی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، عمرے سے بھی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، توبہ سے معاف ہوتے ہیں یا حق ادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ یہ 2 عمل ہیں جن کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ایک ثواب سمجھ کر غسل دینا اور دوسرا صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا۔ ان کی برکت سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو میں بات عرض کر رہا تھا، ایک عورت آئی بغداد میں، مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھی، ان کو ایام آنا شروع ہو گئے۔ اب وہ گئی محدثین کے ایک گروہ کے پاس، محدثین بیٹھے ہوئے تھے جن کا فن ہے حدیث کو پڑھنا، پڑھانا، نقل کرنا، لکھنا، لکھانا۔ وہ احادیث کا تکرار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو احادیث سنتے ہیں اور سنا رہے ہیں، اور بڑے چوٹی کے محدث ہیں، چھوٹے آدمی بھی نہیں ہیں۔ عورت ان کے پاس گئی، کہنے لگی میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں مردہ عورت کو حیض کی حالت میں غسل دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی؟ اب وہ محدثین تھے، باوجود اس کے کہ بہت بڑے تھے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ ہم نے تو کوئی بھی صریح روایت اس کے متعلق نہیں پڑھی، ہماری نظروں سے تو آج تک کوئی روایت ایسی نہیں گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ایام حیض میں عورت مردے کو غسل دے سکتی ہے۔ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اب میں یہاں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے سمجھنی ہے۔ بعض نادان قسم کے لوگ آج کے زمانے میں بھی رٹ لگاتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ بعض ان سے تھوڑے سے کم بے وقوف ہوتے ہیں، لیکن بے وقوف وہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن اور حدیث کافی ہے۔ یہ دونوں طبقات گمراہ ہیں، یہ دونوں طبقات نادان ہیں، بے وقوف ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان کیے ہیں، باقی جزیات، ان کی تفصیلات، ان کے فروع مسائل وہ نہ قرآن کریم کے اندر ہیں نہ احادیث میں مکمل ہیں، وہ فقہ اسلامی سے سمجھے جاتے ہیں۔ ان اصولوں کی روشنی میں مسائل کا استنباط فقہا کرتے ہیں، اس لیے فقہا کی بات ہماری شریعت کے اندر معتبر ہے۔ تو اب وہ بڑے چوٹی کے محدث تھے، یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ،
حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ. کتنے بڑے آدمی ہوں گے، لیکن سوچنے لگ گئے کہ کیا جواب دیں. وہیں پر اچانک ایک فقی تشریف لائے جن کا نام ہے امام اسلم رحمہ اللہ تعالی. بہت بڑے فقی تھے، محدث بھی تھے، فقی بھی تھے. وہ تشریف لے آئے تو ان محدثین نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ ان آدمی سے پوچھ لیا جائے، اس شخصیت سے پوچھ لیا جائے. تو اس عورت نے ان سے مسئلہ دریافت کیا تو حضرت امام اسلم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تو حیض کی حالت میں مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے. اب محدثین دیکھنے لگے کہ بھئی آپ کے پاس اس پر کیا دلیل ہے؟ فرمانے لگے دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایام حیض میں ہوتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رہی ہوتی تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت ایام حیض میں ہو تو دوسرے کی پاکیزگی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اصول اس روایت سے نکلا، اس کی روشنی میں تمہارا مسئلہ حل ہو گیا کہ اگرچہ تم خود پاک نہیں ہو لیکن مردے کو پاکیزہ کر سکتی ہو، اسے غسل دے سکتی ہو. اب محدثین نے جب یہ روایت سنی تو اس کی سندیں بیان کرنا شروع کی کہ بھئی ہم نے یہ روایت فلاں محدث سے سنی، ہم نے یہ روایت فلاں محدث سے سنی. تو وہ عورت کہنے لگی اب سندیں بیان کرنے کا کیا فائدہ، میرا مسئلہ تو حل ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فقہا اور محدثین کے درمیان ڈفرنس ہے، فرق ہے کہ فقہا مسائل کو حل کرتے ہیں قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں، ان احادیث اور ان آیات کی روشنی میں جن میں اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمائے ہیں. اس لیے جو فقیہ ہوتا ہے وہ محدث لازمی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فقیہ ہو اور وہ محدث نہ ہو. یہ تو ممکن ہے کہ محدث ہو فقیہ نہ ہو، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے مثال عرض کر دی. لیکن جو فقیہ ہوگا وہ محدث بھی ہوگا اور قرآن کریم کو یاد کرنے والا بھی ہوگا، حافظ قرآن بھی ہوگا، حافظ حدیث بھی ہوگا. یہ فقیہ کے لیے لازمی بات ہے. حافظ قرآن کا تو یہ مطلب ہے نا کہ قرآن کریم الحمد سے لے کر والناس تک اسے سارا زبانی یاد ہو، تاکہ وہ غور و فکر کر سکے کہ یہ جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے میں نے اس کو کس آیت سے پرکھنا ہے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فقیہ ہے نا، محدث بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے. اجماع پر دلیل تلاش کرتے رہے ساری رات قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے، پھر جا کر اجماع پہ آیت ملی. تو قرآن ان کے سامنے ہماری طرح کا قرآن موجود نہیں تھا کہ جو کتابی صورت میں آپ کے سامنے پڑھا ہوا ہے. اس قرآن کو کھولتے اول سے لے کر آخر تک پڑھنا شروع کرتے، بار بار قرآن کریم کو پڑھا، ایک رات میں کئی مرتبہ قرآن کریم کو ختم کیا، پھر جا کر اجماع پر دلیل قرآن کریم سے ملی. تو قرآن آتا تھا تبھی پڑھا نا. اسی طرح ایک فقیہ حافظ حدیث ہوتا ہے. یعنی حافظ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جسے 1,00,000 احادیث سند اور متن کے ساتھ زبانی یاد ہوں، وہ حافظ حدیث کہلاتا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بھی حافظ الحدیث تھے. اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی حضرات اس امت میں بہت بڑا طبقہ گزرا ہے جنہیں کئی لاکھ احادیث سند اور متن کے ساتھ زبانی یاد ہوا کرتی تھی. وہ انہی احادیث کو اپنے ذہن کے اندر دہراتے اور انسانوں کے مسائل کا پھر ان میں سے حل تلاش کیا کرتے تھے. تو فقیہ کا مقام و مرتبہ محدث کے مقام و مرتبے سے بہت بلند و بالا ہے. یہ اصولی بات ہے جو سمجھنی ہے. لیکن بہرحال میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کی، وہ عورت کہنے لگی میرا مسئلہ تو حل ہو گیا.
تو اب یہ بات آپ سمجھیں، عورت اس حالت میں سارے کام کر سکتی ہے، مسجد نہیں جا سکتی، قرآن کریم کو زبانی نہیں پڑھ سکتی۔ ترمذی کی روایت ہے، لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، کہ حیض والی عورت اور جنبی آدمی جسے جنابت لگ گئی ہے، ناپاک ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی عورت۔ سمجھ آ گئی بات؟ بس یہ کام نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ سارے کام کر سکتی ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ جو معاملات ہو گئے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لیں گے اگر تم اللہ کی جانب رجوع کرو گے، توبہ کرو گے۔ جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ تعالیٰ پاک باز لوگوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ جو صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں، قلب سے بھی پاک صاف ہوں، کفر اور شرک کی نجاست نہ ہو، ظاہری طور پر بھی گندے کام نہ کرتے ہوں۔ جس گندے کام کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا یہودی کے حوالے سے یا مشرکین کے حوالے سے، اس قسم کے وہ کام نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی پسند کرتے ہیں۔ یہ پاک باز لوگ ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ نساؤکم حرث لکم، جن عورتوں کو تم نکاح کر کے لائے ہو وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری منکوحہ تمہاری کھیتی ہیں، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ یہاں نساؤکم سے مراد ہے وہ عورت جو نکاح کر کے تم لائے ہو، ہر عورت مراد نہیں ہے کہ یہاں تو مطلقاً نساء کا لفظ بولا تو ہر عورت کے ساتھ آپ وہ کرنا شروع کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے مفاہیم کو سمجھنا، اس کے مطابق ترجمہ کرنا، اصل تفسیر یہ ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو تم جاؤ اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو۔ جس عورت کو تم نکاح کر کے لائے ہو اس کے قریب تم جس انداز میں جانا چاہو جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن کھیتی میں جانا ہے، حرث میں جانا ہے، فرش میں نہیں جانا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ فرش کہتے ہیں گندگی کو، نجاست کو۔ جو مقام نجاست ہے وہاں اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مسئلہ بتانے میں شرم محسوس نہیں کرتے، حیا نہیں کرتے۔ تم اپنی عورتوں کی پشت پہ جماع نہ کیا کرو۔ یہ حدیث پاک ہے جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بات منسوب کی ہے، جسے حدیث قدسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ فرض ہے، اور حرث کیا ہے؟ جہاں سے اولاد کو اللہ تعالیٰ وجود دیتے ہیں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھی بھیجو اپنی جانوں کے لیے، یعنی صرف لذت حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ نیت رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولاد دیں، وہ دین کی خادم بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے راضی اور خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ تزوجوا، تم ایسے خاندان کی عورتوں سے نکاح کرو، تم ایسے خاندان کی لڑکیوں سے شادی کرو، الولود، جن کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، الودود، جن کے ہاں زیادہ محبت کی جاتی ہے، محبت بھی زیادہ کرنے والیاں ہوں اور بچے بھی زیادہ پیدا کرنے والیاں ہوں۔ فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ،
کیونکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے وہ سارے نظریات باطل ہو جاتے ہیں اور رد ہو کر ان کا رہ جاتا ہے جو آج کے اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے ہیں اور اس قسم کی جتنی باتیں ہیں۔ اسلامی نظریات نہیں ہیں، سمجھنا ضروری ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُو، کہ تم نے اللہ سے ضرور ملنا ہے، تمہاری اللہ سے ضرور ملاقات ہونی ہے، تم اللہ سے ان قریب ملنے والے ہو۔ آنکھ بند ہونے کے بعد تمہاری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، جو کرو گے آگے تمہیں دیکھنے کو ملے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ہمارے حکموں کو مانتے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، انہیں خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں، اور بشارت دے دیجئے مومنین کو، جو حکموں کو ماننے والے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ پھر آگے ایک اور مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قسمیں اٹھاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی سے ناراض ہوئے تو قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں فلاں سے کبھی نہیں بولوں گا، میں اس کے گھر میں کبھی نہیں جاؤں گا، میں اس کے ہاتھ سے کبھی کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اس قسم کی قسمیں لوگ پہلے زمانے میں بھی اٹھاتے تھے، آج کل بھی اٹھاتے ہیں، اور عموماً خواتین زیادہ اٹھاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو عُرْضَةً، ہیلا اور بہانہ۔ اللہ کی ذات کو ہیلے اور بہانے کا ذریعہ نہ بناؤ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھا کر یہ آڑ بناؤ کہ میں اللہ کی قسم کھا کے بیٹھ گیا ہوں، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے چونکہ اللہ کی قسم اٹھا لی ہے اب میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ جائز امور میں آپ قسم اٹھا کے بیٹھ جائیں اور کہیں اب میں یہ نہیں کر سکتا، میں نے تو قسم اٹھا لی ہے، یہ معاملہ نہ کرو۔ اللہ کے نام کو یوں ہیلا اور بہانہ نہ بناؤ۔ اچھا پھر کیا کریں؟ قسم تو اٹھا چکے ہیں، اب رہا یہ مسئلہ کہ کس چیز کے بارے میں قسم نہ کھاؤ، تو فرمایا ان تبروا، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، اور تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس، تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے، خدا کی قسم اب میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کی قسم اب میں روزہ نہیں رکھوں گا، اللہ کی قسم اب میں مسجد نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں اب نیکی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم اب میں اپنے باپ سے نہیں بولوں گا۔ یہ قسمیں صحیح نہیں ہیں، اس کو ان قسموں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور ان قسموں پر اس کا اصرار کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، کفارہ بھی دیں گے اور ان قسموں پر برقرار رہنا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ اس طرح بہانہ نہ بنائے کہ میں نے چونکہ قسم اٹھا لی ہے اب میں مجبور ہوں، معذور ہوں نیکی سے رکنے کے لیے، اب میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اب میں باپ سے بات نہیں کر سکتا، اب میں یہ نہیں کر سکتا، اب میں قسم توڑنی پڑے گی، کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نام کو نیکی سے رکنے کا ذریعہ نہ بناؤ، اللہ کے نام کو تقوی سے دور ہونے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کفارے کو بیان نہیں کیا، وہ 7ویں پارے میں آپ کے سامنے آئے گا، لیکن میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ قسم کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اب جس آدمی نے قسم اٹھا لی تو پھر قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو لباس پہنا دیں، 10 مسکین ہوں ان کو لباس پہنا دیں، لباس ایسا ہو جس میں نماز جائز ہو، ایسا لباس ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر مردوں کے لیے ہے چادر یا شلوار، یعنی تہبند یا شلوار دے دیں، کرتا دیں تاکہ اوپر والا حصہ چھپ جائے، اور ٹوپی دیں، بس یہ 3 چیزیں کافی ہیں، یہ مردوں کا لباس ہے۔ اسی طرح خواتین کا لباس جس میں خواتین کی ساری چیزیں چھپ جاتی ہوں اور ان کے لیے نماز پڑھنا درست ہوتا ہو، اتنا لباس دیں، یا پھر 10 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں، یہ کفارہ ہے۔ سمجھ گئے؟ اب اگلی بات سمجھیں
کہ ان 10 مسکینوں کے لیے کچھ پابندیاں بھی ہیں. جو مسکین ہوں وہ مسکین کیسے ہوں وہ بھی بات سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسکین سارے کے سارے مسلمان ہوں، ان میں کوئی کافر نہ ہو، کوئی بھی کافر نہ ہو. بعض تو کھلے کافر ہوتے ہیں نا، سبھی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کافر ہے، یہ یہودی ہے، یا عیسائی ہے، یہ ہندو ہے. بعض تو کھلے کافر ہوتے ہیں، دنیا جانتی ہے ان کو. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو شریعت کی روح سے کافر ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے. ان کو جانچنا، ان کو پرکھنا ضروری ہے. جیسے قادیانی کافر ہیں، بابی کافر ہیں، بہائی کافر ہیں، رافضی کافر ہیں، شرک کرنے والے کافر ہیں، بہت بڑے فتنے پھیلانے والے ہیں یہ لوگ. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باب کا اور بہاء اللہ کا شاید آپ کے سامنے تعارف کبھی نہ آیا ہو. میں نے اپنے اسباق میں ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیلیں بیان کی ہیں. محمد علی الباب ایران میں آیا تھا جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کو مار دیا گیا. تو اس کے بعد مرزا محمد حسین بہاء اللہ بن کے آیا، اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا، نبوت کا دعویٰ بھی کیا. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر. جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے ہندوستان میں دعوے کیے، بالکل انہی ایام میں ایران کے اندر یہ صورتحال تھی. تو ان کی ذریت آج ہمارے ملک کے اندر موجود ہے. کراچی میں بہت بڑے سیٹ اپ ان کے موجود ہیں، کوئٹہ میں موجود ہیں، بڑے بڑے شہروں کے اندر موجود ہیں. علماء چیختے اور چلاتے رہتے ہیں کہ یہ باطل طبقات ہیں، نشاندہی بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ بات سمجھیں کہ یہ فرقے بڑے مدھم طریقے سے چلتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں. یہ نہیں بتلاتے کہ ہمارا تعلق فلاں طبقے کے ساتھ ہے. پہلے تمہارے دوست بنتے ہیں، پھر کچھ عرصہ تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں. آہستہ آہستہ تمہیں کنٹرول میں لے کر پھر آپ کو ٹھکانے لگانے کی فکر کرتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان مساکین میں سبھی مسلمان ہوں، کوئی کافر نہ ہو، نہ ظاہری کافر نہ چھپا ہوا کافر. دوسری شرط یہ ہے کہ ان مساکین میں کوئی سید نہ ہو، کیونکہ قسم کے کفارے کا، عشر کا، زکوٰۃ کا، فطرانے کا، نذر و منت کا یہ سید حقدار نہیں ہے. سید کو یہ چیزیں نہیں دے سکتے آپ. پھر یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ سادات کون کون ہیں. یہ بھی مسئلہ میں نے پہلے بیان کیا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد، حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد، حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل. کتنے ہو گئے؟ 4. اور ایک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث، وہ مسلمان نہیں ہوئے، خود مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کی اولاد مسلمان ہے. ان کی اولاد بھی سادات شمار ہوتی ہے. یہ 5 بزرگ ہستیاں ہیں جن کی اولاد کو شریعت اسلامیہ میں سید یا سادات کہا جاتا ہے. حضرت عباس ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت جعفر ہیں، حضرت عقیل ہیں اور حارث کی اولاد ہیں، اولاد حارث. یہ سادات ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سید نہ ہوں. پھر ایک چیز یہ بھی مد نظر رکھنے والی ہے کہ وہ مساکین ایسے ہوں جو صاحب نصاب نہ ہوں. وہ خود اتنے مالدار ہوں کہ وہ زکاتیں دیتے ہوں، وہ خود اتنے مالدار ہوں کہ قربانی کرتے ہوں، تو پھر وہ آپ کی ان چیزوں کے مستحق نہیں ہوں گے. صاحب نصاب کا مطلب تو پتہ ہے نا، جو زکوٰۃ دینے پر قادر ہو، جس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہو، جس کے اوپر قربانی بنتی ہو، صاحب نصاب کہلاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ان مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. اور پھر یہ بات بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ان 10 مسکینوں میں کوئی نابالغ بچہ نہ ہو، سب بالغ ہوں، بڑے ہوں. کوئی بیمار نہ ہو، یعنی اتنا بوڑھا آدمی ہے کہ کھا پی نہیں سکتا تو بھی آپ کا کھانا کیسے کھائے گا وہ جو آپ نے کھلانا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ مساکین ایسے ہوں کہ صبح بھی آپ نے ان کو کھلایا تو شام بھی کھلانا ہے، انہی کو کھلانا ہے، تبدیل نہیں کرنا.
یا پھر یہ ہے کہ ایک غلام یا ایک باندی کو آپ نے آزاد کرنا ہے، لیکن اس دور کے اندر غلام موجود نہیں ہیں، اگر کبھی موجود ہوں تو پھر ان کو آزاد کر کے آسانی کے ساتھ یہ معاملہ نپٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر کوئی یہ بھی نہ پائے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، جس کو یہ توفیق بھی نہ ملے پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اگر کسی کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے۔ جو قسمیں تم نے کھائی ہیں اللہ نے وہ بھی سنی ہیں۔ بعد میں یہ نہیں کہنا کہ بھی ہم نے تو یہ کہا تھا اور یہ نہیں کہا تھا، جب آیا معاملہ کہ بھی اب کفارہ ادا کرو تو اب مسئلہ لے کر آگے ہم نے یہ کہا تھا، ذرا اس پر غور و فکر کر کے بتائیں قسم بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی، کہ کسی طریقے سے کفارے سے جان چھوٹ جائے۔ اللہ سننے والے ہیں، اب معاملے کو بدلو گے تو اللہ نے تو سن لیا ہے معاملہ، اللہ سمیع ہے، عالم، وہ جانتے بھی ہیں کہ تم نے کن کو چیزیں دی ہیں، کفارہ صحیح طریقے سے ادا کیا ہے یا نہیں کیا، اللہ جاننے والے بھی ہیں، روزہ رکھا ہے یا صرف لوگوں کی نظروں میں چند منٹوں کے لیے کھانے پینے سے رکے رہے اور لوگوں کو یہ باور کروایا کہ میں نے 3 روزے رکھ لیے۔ اللہ جانتا ہے۔ پیسے کسی کو زیادہ دینے تھے، زیادہ بنتے تھے، آپ نے تھوڑے دیے، اللہ جانتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے۔ اب جو کچھ بھی کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے، جو پہلے کیا وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، جو اب کرو گے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تمہارا لغو قسم کی قسموں کے بارے میں، فضول قسم کی قسموں کے، لغو کا معنی ہوتا ہے فضول قسم کی قسمیں۔ اب میں قسموں کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ نے ذرا اس کو اچھے طریقے سے محفوظ کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بے ساختہ غیر اختیاری طور پر زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں، آپ کا اختیار نہیں رہا، آپ نہیں نکالنا چاہتے تھے، آپ وہ بات نہیں کہنا چاہتے تھے، تو ایسی قسم کا نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے، اسے یمین لغو کہا جاتا ہے۔ یمین کہتے ہیں قسم کو، اور لغو کہتے ہیں جو ضائع ہو گئی، کوئی کفارہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، بے ساختہ غیر اختیاری طور پر زبان سے الفاظ نکل گئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین لغو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری قسم ہے جسے کہتے ہیں یمین غموس۔ کسی چیز کے بارے میں جان بوجھ کر قسم اٹھانا کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، حالانکہ آپ نے وہ کام کیا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں جان بوجھ کر قسم اٹھانا کہ بھئی میں نے یہ کام نہیں کیا، لیکن آپ نے وہ کام کیا ہے، یہ ہے یمین غموس۔ اس میں کفارہ نہیں ہے، لیکن قسم اٹھانے والا گناہگار ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ یمین غموس ہے کہ آپ نے ایک کام کیا ہے لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا، قسم اٹھا کے آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا، تو اس میں کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ قسم اٹھانے والا گناہگار ہے، آخرت میں اس کو سزا ملے گی۔ پھر تیسری قسم ہے جسے کہا جاتا ہے یمین منعقدہ، منعقد ہونا، ٹھیک ہے؟ وہ یہ کہ کوئی شخص آنے والے زمانے میں قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا، پھر اس کے خلاف کر لے، کہ بھئی میں بندے کو مار دوں گا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے میں اس کو مار دوں گا، لیکن پھر نہ مارے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے میں اس کو مار دوں گا، لیکن پھر نہ مارے، تو اب اس کے اوپر کفارہ آئے گا، جس کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ یہ قسم منعقد ہوتی ہے اور اسی پر کفارہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے تفصیل؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ، نہیں پکڑے گا اللہ تعالیٰ تمہیں باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسم کی قسموں کے بارے میں، ولیکن یؤاخذکم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا بما کسبت قلوبکم، ان قسموں کے بارے میں جن پر
دل نے گرہ لگائی ہوئی ہے، یعنی وہ قسمیں جو ارادتاً اٹھائی گئی ہیں، جان بوجھ کر آپ نے اٹھائی ہیں، اور آپ ان کو پورا کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، لیکن بعد میں کسی عذر کی وجہ سے آپ نے کہا بھی چلو چھوڑو پرے رہنے دو، جس وقت اٹھائی تھی اس وقت کا نیت اور اس وقت کا ارادہ معتبر۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، تحمل کرنے والا بھی ہے، حلیم بھی ہے۔ اگر فوراً سزا نہیں دیتا نا تو یہ نہ سمجھنا کہ بچ گئے، اگر معافی مانگ لو گے، غلط قسم کی قسمیں اٹھائی ہیں، معافی مانگ لو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کفارہ ادا کر دو گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، روزے رکھ لو گے، جو بھی کفارے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان کو پورا کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں۔ اگر ڈھٹائی کرو گے، آگے سے اکڑنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ حلیم ہیں، تحمل سے کام کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سزا دینے پر قادر نہیں ہے، یا تم سزا سے بچ گئے ہو، یا تمہاری ان حرکتوں پر تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہیں، جب پکڑنے پر آتے ہیں پھر جبار اور قہار ہیں، مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب ظالموں کی رسی کو اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے پھر ان کو مہلت نہیں ملتی، پھر ان کی کوئی ڈھیل، کوئی آواز نہیں سنی جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ ایسے چلتے ہیں۔ اس قانون کو سمجھ جائیں گے تو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں گے، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو بچا بچا کر تقوی کے ساتھ دنیا میں لے کر چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند ایک آیات تھیں اور ان کے ضمن میں آنے والے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ کسی کو کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو وہ دوبارہ پوچھ لیں۔ آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔